14 فیبرری ویلنٹائنس ڈے قریب آ رہا ہے. اب یہ تو بہت سارے لوگوں کو پتہ چل گیا یہ کہاں سے آیا, اس کی ہسٹری کیا تھی, یہ کیسے اڈاپٹ کیا گیا. لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب دو لوگ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے تحت اپنے خرچے پر بغیر کسی کو تکلیف دیے مل رہے ہیں آپس میں, تو کوئی تھرڈ پرسن کیسے انہیں روک سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اکثر روکنے والے ان کو برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں, کوئی بغیرت کہہ دیتا ہے, کوئی آل فال اس کے علاوہ کوئی الفاظ کہہ دیتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو ان چیزوں سے بچتا ہے اسے بیکورڈ سمجھا جاتا ہے کہ مطلب ایسے ایڈوانس دور میں آپ کیسی دکیانوسی باتیں کر رہے ہیں. تو ذرا اس کے بارے میں فرمائیے کہ شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یہ ذہن نشین رکھیں کہ جو دو افراد آپس میں ملتے ہیں اس طرح کے لمحات میں, تو وہ صرف ملتے نہیں ہیں بلکہ بہت کچھ ہوتا ہے جسے الفاظوں میں بیان کرنا بھی شاید تھوڑا سا دشوار ہے. یاد رکھیے کہ وہ کسی نہ کسی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جس طرح کے احساسات یا جس طرح کی سوچ ان کی ہے وہی سوچ ان کی فیملی کی بھی ہو. بہت سے والدین ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی بے حیائی سے پریشان ہیں, وہ سسکتے ہیں. بہت سے بھائی ایسے جو برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کی بہن کسی کے ساتھ جائے, تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, جب تم میں حیا نہ ہو تو تم جو چاہو کرو. انہیں یہ سسکتی آوازیں محسوس نہیں ہوتی, وہ یہ بھی فیل نہیں کرتے کہ ہم ظلم کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا رائٹ ہے, ہم انجوائے کریں. وہ اپنے پیرنٹس پر ظلم کر رہے ہیں, اپنی فیملی پر ظلم کر رہے ہیں. اور بعض خاندان تو ایسے ہیں جہاں یہ خاندانوں پر بوجھ ہے. اس طرح کے افراد, لوگ ڈرتے ہیں کہ گھر کے اندر کچھ ہو نہ جائے, یہ فرد موجود ہے, اس لیے کہ بے حیا شخص ہے, کوئی کارنامہ نہ کر دے. گھبرائے وہ ہوتے ہیں لوگ, اکیلا بچوں کو نہیں چھوڑ کے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے آج کل یہ کیسز جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جناب گھر کے افراد جو ہے نا وہی مطلب اس قسم کا ظلم جو ہے وہ گھر کے اندر ڈھا دیتے ہیں اور محسوس بھی نہیں کرتے. جہاں تک اس بات کی بات ہے کہ لوگ انہیں بڑے عجیب و غریب قسم کے القابات سے مطلب نواز دیتے ہیں, تو اس میں ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ جب کوئی شخص چوری کرتا ہے نا تو اس کو چور کہا جائے گا. ایک قاتل کو لوگ قاتل کہیں گے کہ اس نے قتل کیا ہے. تو جو شخص حیا کو ترک کر کر بے حیائی کی طرف جاتا ہے اسے کیوں برا لگتا ہے کہ لوگ اسے غیرت کو ترک کرنے کی بنیاد پر بے غیرت کہیں؟ اسے ماننا ہوگا کہ یہ بے غیرتی ہے. تو اس لیے لوگ برا کہیں اپنے آپ کو بچائے نہیں, اللہ کے حضور اپنے اعمال کا جواب دینا, اپنے آپ کو بچانا ہوگا. کل بروز قیامت اس طرح کے لوگ کیا کہیں گے, کیا ریزن ان کے پاس؟ اللہ تعالیٰ نے زندگی اس لیے دی تھی. قرآن کریم میں فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا, زندگی کا مقصد تو یہ ہے کہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں بہتر عمل کون کرتا ہے. اس طرح کے اعمال کرنے ہیں دنیا میں آ کر. اور پھر جہاں تک بات ہے ان لوگوں کی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ شرم و حیا اب کیا کرنی, یہ تو دکیانوسی باتیں ہیں اور یہ تو قدیم زمانے کی باتیں تھی, اب تو جدید دور ہے, مغرب کو دیکھو وغیرہ وغیرہ. تو اگر یہ ترغیب دینے کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں تو ان کو ذہن نشین رکھنا چاہیے. قرآن کریم میں منافقین کا یہ وصف بیان کیا گیا کہ وہ برائی کی دعوت دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں. فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ اسی قسم کے لوگ ہیں تو انہیں ڈر جانا چاہیے. یہ انتہائی برا وصف ہے اور کل بروز قیامت اس کا بھی کوئی جواب بننا پڑے گا. اور ایک ترغیبی حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حیا کا وصف کتنا پسند تھا اس روایت سے اندازہ کیجئے. ایک انصاری صحابی اپنے بھائی کو سمجھا رہے تھے کہ حیا کے حوالے سے جو تقاضے ان کو پورا کیا جائے لیکن اوور نہ کیا جائے, ٹھیک ہے, اتنا زیادہ مطلب اس کا اہتمام کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سماعت فرمایا چھوڑ دے اسے, الحیاء من الایمان, حیا تو ایمان سے ہے. یعنی ایمان کی کاملیت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان با حیا ہو, اور اس کے اندر اگر وہ اہتمام کرتا ہے تو یہ اہتمام جو ہے یہ بہتر ہے, نہ یہ کہ یہ ترغیب دلائی جائے کہ جناب آپ جو ہے وہ حیا کے اندر کمی کریں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم حیا کو اختیار کریں. بے حیائی کے کس قدر منفی اثرات ہیں وہ ہم آئے دن رپورٹس دیکھتے رہتے ہیں. اللہ کریم ہمیں آنکھوں کی حیا, دل کی حیا, ہماری فکر کی حیا ہمیں عطا فرمائے, اور یہ وصف ہمیں اور ہمارے عزیز و اقارب اور ہر فرد کو, ہر مسلمان کو جو ہے اس وصف سے متصف فرمائے. پھر دیکھیے معاشرہ کس طرح سدھار کی راہ پر جاتا ہے.
ودم على